حضرات السلام علیکم حضرات، اس وقت اسلام آباد کے اوپر دنیا کی نظر لگی ہوئی ہیں، جہاں پاکستان جو ہے ایران امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس کے ختم کی کوششیں کر رہا ہے۔ اسلام آباد کے اندر سعودی عربیہ، مصر اور ترکی کے وزراء خارجہ بھی موجود ہیں، جو اس بات پہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ طریقہ کار کیا جائے کہ جس طریقے سے یہ جنگ جو ہے یہ امن میں تبدیل ہو جائے۔ یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان پہلی دفعہ شاید یہ ڈپلومیسی کر رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سے پہلے پاکستان نے کتنے بڑے بڑے جو ہیں ایکشن لیے اور جو دنیا کو امن کی طرف لے کے گئے۔ میں ہوں عبید الرحمان عباسی، اپنے پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ تھوڑی دیر تک حاضر ہوتا ہوں اور ان تمام چیزوں کے اوپر آپ کو تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں۔ ایک بریک کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ حضرات دوبارہ خوش آمدید۔ حضرات، جو اس وقت دنیا جو ہے وہ جس عالمی ماحول سے گزر رہی ہے، وہاں جہاں پہ مشرق وسطیٰ میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو بڑھتی ہوئی جو جنگ ہے وہ آئندہ آنے والے کسی بڑے تصادم کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ ایسے حالات میں اگر اسلام آباد، امریکہ، سعودی عربیہ، ترکی اور مصر جیسے اہم ممالک کے درمیان ایک جو سفارتی بیٹھک ہو رہی ہے اس کی اسلام آباد میزبانی کرتا دکھائی دے رہا ہے، تو یہ ایک معمولی پیش رفت نہیں بلکہ ایک بڑی سفارتی سرگرمی کی علامت ہے، اور دنیا اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، کیونکہ یہ امن کی طرف ایک پہلا قدم ہے۔ اگرچہ اس ملاقات میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی عدم شرکت بظاہر اس کی اہمیت کو کم کرتی نظر آتی ہے، مگر سفارتی حلقے اس پس پردہ جاری کسی بڑے عمل کو حصہ قرار دیتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بیک چینل ڈپلومیسی اپنی اصلی شکل میں سامنے آتی ہوئی نظر آتی ہے، خاموش، غیر اعلانیہ مگر انتہائی مؤثر۔ یہ سوال اہم ہے کہ کیا پاکستان پہلی بار عالمی امن کے لیے اس نوعیت کا کردار ادا کر رہا ہے؟ تاریخ اس کا جواب واضح طور پر نفی میں دیتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1971 کا واقعہ اس حوالے سے ایک اہم سنگ میل ہے۔ سرد جنگ کی عروج کے دوران امریکی صدر رچرڈ نکسن کو دنیا میں چند ہی رہنماؤں پر اعتماد تھا، جن میں پاکستان کے صدر جنرل یحییٰ خان شامل تھے۔ اس اعتماد کے تحت امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کو پاکستان بھیجا گیا، اور وہ پاکستان میں ایک دن رہنے کے بعد وہ چین کا ایک خفیہ دورہ کر کے واپس آ گئے۔ یہ ایک ایسا قدم جس نے عالمی سیاست کا رخ بدل دیا۔ کہا جاتا ہے کہ کسنجر نے دنیا کو یہ تاثر دیا کہ وہ نتیہ گلی میں آرام کرنے جا رہے ہیں، مگر در حقیقت وہ خفیہ طور پر چین پہنچ گئے۔ یہی وہ واقعہ ہے جسے طنزیہ مگر حقیقت پر مبنی انداز میں یوں بیان کیا جاتا رہا ہے: پیٹ خراب اور گرمی لگ رہی ہے، نتیہ گلی کا بتا کر چین جا پہنچا۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اس واقعہ کا بڑا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ یہ صرف ایک دلچسپ واقعہ نہیں بلکہ اس بات کی علامت ہے پاکستان کس طرح عالمی سفارتکاری میں ایک خاموش مگر کلیدی کردار ادا کرتا رہا ہے۔ اس خفیہ مشن نے امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات کی بحالی کی بنیاد رکھی، جس کے اثرات آج بھی عالمی سیاست پر نمایاں نظر آتے ہیں۔ خواتین حضرات، جب ہنری کسنجر چائنا گئے تو وہ ان عالمی جو ان کے رہنما ہیں ماؤ زے تونگ اور چیو ان لائی، ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور یہی آئس بریکنگ کا جو وقت تھا وہ آئس بریکنگ ہوئی بٹوین چائنا اینڈ امریکہ۔ اس کے بعد 1988 کا جنیوا معاہدہ ایک اور بڑی مثال کے طور پر سامنے آتا ہے، جس کے نتیجے میں افغانستان سے سوویت جو افواج ہیں ان کا انخلا ممکن ہوا۔ اس معاہدے میں پاکستان نے نہ صرف ایک فریق کے طور پر بلکہ ایک سہولت کار کے طور پر بھی اہم کردار انجام دیا تھا۔ لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کے ساتھ
پاکستان نے سفارتی سطح پر بھی پل کا کردار انجام دیا۔ خاتون، اس طرح 2020 کا دوحہ معاہدہ جو امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پایا تھا، جدید سفارتکاری کی ایک اہم مثال ہے۔ اگرچہ یہ معاہدہ قطر میں ہوا، مگر پاکستان پس پردہ رہ کر فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے اور اعتماد سازی میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ تمام مثالیں اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ پاکستان کا سفارتی کردار نہ تو نیا ہے اور نہ ہی محدود، بلکہ یہ ایک تسلسل ہے جو دہائیوں پر محیط ہے۔ اگر آپ آج کی صورتحال دیکھیں تو آج کی صورتحال میں جب ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے، بلکہ بڑھ چکی ہے، تو ایک بار پھر پاکستان کا نام جو ایک ممکنہ ثالث کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ پاکستان کے متوازن تعلقات ہیں۔ ایک طرف امریکہ کے ساتھ تاریخی روابط اور دوسری طرف ایران، چین، سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ قریبی تعلقات۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کی خارجہ پالیسی ایک ایسے توازن کی عکاسی کر رہی ہے جو ایسے مختلف عالمی بلاکس کے درمیان ایک پل بننے کے قابل بنائی جاتی ہے۔ سفارتی ماہرین کے مطابق اگر باہمی اعتماد اور مؤثر رابطہ کاری موجود ہو تو پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، جیسا کہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی سفارتی طاقت اس وقت خاموشی اور سنجیدگی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو اکثر کریڈٹ لیے بغیر کام کرتا ہے اور نتائج پر توجہ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی دنیا کو ایک قابل اعتماد ثالث کی ضرورت ہوتی ہے تو پاکستان ایک مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آتا ہے۔ نتیجتاً یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان پہلی بار عالمی امن کے لیے سفارتی سہولت کاری جو کر رہا ہے، یہ تاریخی حقائق کے منافی ہے۔ 1971 کی خفیہ سفارت کاری سے لے کر 1988 کے جنیوا معاہدے اور 2020 کی دوحہ معاہدے تک پاکستان مسلسل ایک اہم مگر خاموش کردار ادا کرتا رہا ہے۔ آج ایک بار پھر دنیا ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ اگر پاکستان اس بار بھی اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پس پردہ سفارتکاری میں کردار کرتا ہے تو بعید نہیں کہ ایک اور بڑا تصادم ٹل جائے اور شاید تاریخ ایک بار پھر کہے، پیٹ خراب اور گرمی لگ رہی تھی مگر دنیا بدلنے کا سفر جاری تھا۔ اس وقت ترکی، ایجپٹ اور سعودی عربیہ اور پاکستان نے مل کر ایک لائحہ عمل تیار کیا ہے اور ڈسکس کی ہے کہ کس طرح خلیج کو ایران اور جو امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہے اس کا خاتمہ ہو تاکہ دنیا سکون کی نیند جو ہے وہ لے سکے۔ اس وقت اسحاق ڈار جو کل زخمی بھی ہو گئے تھے اور انتہائی تھکے ہوئے تھے، میرا خیال ہے آج یا صبح چائنا بھی جا رہے ہیں، کیونکہ چائنا اور رشیا جو ہے ایک اہم فریق ہے۔ پاکستان شٹل کی طرح جو جا رہا ہے، کبھی چائنا کے پاس جاتا ہے، کبھی وہ روس کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کرتا ہے، کبھی وہ سعودی عربیہ پہنچ جاتے ہیں، قطر میں وہ قطر والوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ مسلم امہ کو اس جنگ سے بچانا چاہ رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کا جو کردار ہے وہ دنیا ساری سراہ رہی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں کچھ دن 48 گھنٹے یا ہو سکتا ہے تھوڑا سا زیادہ یہ ایران اور امریکہ کی جو ٹینشن ہے، جو اس وقت بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ ایران میں، اور ایران جو کچھ ریٹیلیشن میں کر رہا ہے، یہ ختم ہو جائے اور دنیا کم از کم سکون کی طرف لوٹ سکے۔ تیل کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، اجناس اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کی دنیا ساری میں کمی ہو رہی ہے، اور جو افراط زر ہے وہ بڑھ رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ تو پاکستان اگر اس ڈپلومیسی میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کو بچا لے گا۔ اس کے ساتھ ہی رحمان عباسی کو اپنے پروگرام دی نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔